ابھی ہم مظفرپور کے ایک ایسے مدرسے میں ہیں جہاں بچوں کو صرف 3 سال میں حافظ قرآن بنا دیا جاتا ہے. 1.5 سال میں مکمل کر چکے. 1.5 سال میں مکمل کر لیے ہیں. جی دیکھیے یہ وہ بچے ہیں جو 1.5 سال میں حافظ قرآن بن گئے ہیں. صرف 1.5 سال میں آپ حافظ بن چکے ہیں. جی الحمدللہ یہاں پر 3 سال میں حفظ مکمل کرا دیا جاتا ہے. 1800 روپیہ جو فیس لیں گے اب اس میں الحمدللہ کھانا بھی ہوگا, پڑھائی بھی ہوگی, رہائش بھی ہوگی, اور یہ واشنگ مشین وغیرہ یہ سب میں کپڑا دھل کر دیا جاتا ہے, واٹر کولر ہے, اور اسی طریقے سے بہت ساری سہولیات ہیں. There are 7 days in a week. اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بہترین قسم کا کھانا ہو, جو بچوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو, وہی کھانا ہمارے حضرت ناظم صاحب وہ دلانے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں. اور دیکھیے اس مدرسے کا نام ہے جامعہ اصحاب صفہ. دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام بچے ہیں جو کہیں نہ کہیں حافظ قرآن جو ہے وہ بننے والے ہیں. دیکھ سکتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ابو طالب. ابو طالب. کب سے پڑھ رہے ہیں آپ یہاں؟ 2 سال چل رہا ہے. 1 سال پہلے سے. 1 سال پہلے. حفظ کر رہے ہیں؟ نہیں, مکمل کر دیں. کر چکے ہیں. اچھا 1.5 سال میں مکمل کر چکے. 1.5 سال میں مکمل کر لیے ہیں. جی دیکھیے یہ وہ بچے ہیں جو 1.5 سال میں حفظ مکمل کیے ہیں, حافظ قرآن بن گئے ہیں. صرف 1.5 سال میں آپ حافظ بن چکے ہیں. جی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد التمش. التمس. آپ حافظ قرآن بن چکے ہیں؟ جی. اچھا کتنے سال میں آپ نے مکمل کیا ہے؟ 3 سال میں. کھانا پینا اچھا ملتا ہے؟ جی کیا سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ؟ جی. اچھا مطلب کہ ناشتہ, کھانا اور رات تین ٹائم مطلب ملتا ہے, ہے نا؟ اچھا پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا کیا پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے. کچھ سنائیے. کیا آتا ہے آپ کو بتائیے, سنائیے, شروع سے سنائیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چلیے بہت اچھا. دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ شاید سب سے چھوٹا ہے. دیکھیے حفظ مکمل کر چکے ہیں. نہیں 19 پارا ہوا. 19 پارا. کتنا سال ہوا ہے؟ 2 سال. 2 سال. 3 سال میں مطلب مکمل ہو جائے. جی. باقی ہندی انگلش بتائیے, وہ سب بتایا جاتا ہے, جی. سکھایا جاتا ہے. جی. اچھا تو مطلب اس کے بعد پھر کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ دوسرا مدرسہ. دوسرا مدرسہ. کیا کرنا ہے, حفظ ہی کرنا ہے یا پھر آگے بھی مطلب پڑھنا ہے؟ آگے بھی پڑھنا. آگے بھی پڑھنا ہے, عالم بننا ہے مطلب. جی. There are 7 days in a week. These are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. The weeks begins with Monday. چلیے بہت اچھا. مطلب ہندی انگلش آپ لوگ کو پڑھایا جاتا ہے نا روز؟ جی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بشارت کب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ 5 مہینہ پہلے سے. اچھا کیا پڑھتے ہیں؟ حفظ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا تو کتنا پارا ہو چکا ہے؟ 5 پارا. 5 پارا. کیا سنانا چاہتے ہیں آپ؟ تلاوت. تلاوت کیسے تلاوت کرتے ہیں, کر کے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. میرا نام ہے محمد ممتاز احمد ندوی, اور میں اس مدرسے کا ناظم بھی ہوں, اور جس ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے میں اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں. اچھا. الحمدللہ یہ مدرسہ جو ہے تقریباً 7 سال سے چل رہا ہے, اور الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں پوری طریقے سے کامیاب ہیں. جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے حفظ کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ہندی اور انگلش کی بھی سوجھ بوجھ رکھیں, تاکہ آگے دنیا میں جب وہ کہیں جائیں تو ان بچوں کو, چاہے وہ کسی اسکول میں جائیں یا آگے کسی مدرسے میں جائیں یا کوئی اور بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیں, تو ان بچوں کو کوئی دقت پیش نہ آئے. لہٰذا الحمدللہ یہاں پر حفظ کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا جو 3 سال میں حفظ مکمل کرا دیتے ہیں. جی الحمدللہ یہاں پر 3 سال میں حفظ مکمل کرا دیا جاتا ہے ان بچوں کو. اگر ذہنی طور پہ ٹھیک رہے تب, لیکن بچہ اگر مان کے چلیے جو زیادہ ذہن والا نہیں ہے تب کیا کریں؟
اگر ایسے بچے جو ذرا کن ذہن مانے جاتے ہیں پھر بھی انشاءاللہ ہمارے یہاں ایک کوشش کی جاتی ہے کہ 3 سال میں اس بچے کو حفظ مکمل کرا دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس بچے کو ناظرہ کچھ پڑھنے آنا چاہیے، تب 3 سال لگتا ہے۔ اگر ناظرہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو پھر اس میں کچھ وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ جو بچے باہر کے ہیں، اگر بہار میں کہیں سے بھی ہو تو یہاں رہ کر، اور جو یہاں پر ان کو سہولیت ملنے والی ہے کیا سر؟ الحمدللہ اس وقت ہمارے یہاں تقریباً بہار کے 10 سے 15 اضلاع ایسے ہیں جہاں کے بچے ہیں، اور آپ اس وقت پوچھ سکتے ہیں کسی بچے سے، کوئی بیگو سرائے کا ہے، کوئی سیتا ماڑی کا ہے، کوئی مدھوبنی کا ہے، کوئی سیوان کا ہے، کوئی موتیاری کا ہے، کوئی ارریہ کا ہے، کوئی کھگڑیا کا ہے، یعنی اتنے اضلاع کے بچے ماشاءاللہ اس وقت ہمارے یہاں ہیں کہ میں نام بھی نہیں جانتا اتنے اضلاع کے۔ تو الحمدللہ یہ کوشش ہے میری۔ ابھی کیا جو بچے اگر کوئی اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا چاہتے ہیں، ان کا داخلہ کروانا چاہتے ہیں، تو ابھی یہ ہو جائے گا کیا؟ انشاءاللہ شعبان یہ ابھی شروع ہو گیا ہے، اور رمضان میں چھٹی رہتی ہے اکثر مدارس میں، تو یہاں بھی مدارس میں چھٹی، اس مدرسے میں بھی چھٹی رہتی ہے۔ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ 10 شوال کو یہاں ایڈمیشن شروع ہو جائے گا، اور ایسے لوگ جو فون پر رابطہ کر کے ایڈمیشن کروانا چاہیں اس وقت سے اپنے بچوں کا، تو ان کے لیے ہو جائے گا۔ باقی تو فیس کیا بچوں سے لیتے ہیں؟ مطلب دیکھیے، اس سے پہلے جو ہمارے یہاں فیس صرف 500 روپے جو ہے ایڈمیشن فیس تھا، اور 1500 روپے جو ہے وہ ماہانہ فیس تھا، لیکن اس وقت زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اور مہنگائی کے اعتبار سے اس وقت جو ہے 700 روپے جو ہے ایڈمیشن فیس ہے، اور 1800 روپے جو ہے وہ ماہانہ فیس انشاءاللہ رہے گی۔ اچھا، یعنی کہ 1800 روپیہ پر منتھ، اور ایڈمیشن ٹائم جو ہے مطلب 700 روپے، اور اس کے بعد جو ہے 200 روپے یعنی 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں۔ 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر 100 روپیہ لیا تھا، اس کے علاوہ کوئی فیس یہ نہیں۔ 1800 روپیہ جو پر منتھ لیتے ہیں، تو مطلب اس میں کھانا پینا پڑھائی سب یہ سارا؟ جی الحمدللہ یہ 1800 روپیہ جو فیس لیں گے اب، اس میں الحمدللہ کھانا بھی ہوگا، پڑھائی بھی ہوگی، رہائش بھی ہوگی، اور یہ واشنگ مشین وغیرہ یہ سب میں کپڑا دھل کر دیا جاتا ہے، واٹر کولر ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری سہولیات ہیں، تو ان سب پر یہ پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ باقی ٹرسٹ کے تھرو یہ مدرسہ ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے؟ جی یہ مدرسہ ٹرسٹ رجسٹرڈ ہے بالکل؟ الحمدللہ رجسٹرڈ ہے، اصحاب صفہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے، تو اس کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھی سے اچھی تعلیم بھی دی جائے اور اچھی سہولت بھی دی جائے۔ اچھا، باقی یہاں کا جو پتہ ہے وہ بتا دیجیے۔ یہاں کا ایڈریس جو ہے جامعہ اصحاب صفہ، ملت کالونی، چندوارہ، مظفر پور، بہار۔ بچوں کے سونے کے لیے تخت کا انتظام ہے، اس کے بعد جو ہے کپڑے دھلائی کے لیے واشنگ مشین کا انتظام ہے، پینے کے لیے RO واٹر کولر کا پانی دیا جاتا ہے، اگر گرم موسم ہے تو انہیں ٹھنڈا پانی کا انتظام کر کے دیا جاتا ہے، اور ٹھنڈا موسم ہے تو گرم پانی کا انتظام ہے، گیزر لگا ہوا ہے جس میں بچے نہاتے بھی ہیں اور وضو وغیرہ بھی اسی سے کرتے ہیں، اور مدرسے میں انورٹر کا انتظام ہے جس سے 24 گھنٹہ بجلی فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسٹیپلائزر وغیرہ ہر جتنی بھی سہولت ہوتی ہے اس کے سب سہولت بچوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بچہ یہاں بیمار ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ان کو علاج کے لیے جو ہے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو دوا وغیرہ دلواتے ہیں۔ اگر بچے زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو گارجین حضرات سے رابطہ کر کے، اور اگر گھر جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان بچوں کو گھر بھی بھیجا جاتا ہے۔ کھانا پینا بچوں کو کیا ملتا ہے یہاں پہ؟ کھانا پینا جو ہے بچوں کو بہت ہی اچھے معیار کا، جو صحت کے لیے مفید بھی ہو اس طریقے کے کھانے کا انتظام ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو بہترین قسم کا کھانا ہو، جو بچوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو، وہی کھانا ہمارے حضرت ناظم صاحب وہ دلانے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ چلیے، کیا حضرت کیا کہنا چاہیں گے، خاص کر جو گارجین حضرات ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر یہاں چاہتے ہیں کہ نہیں بچے حافظ قرآن بنے، ان کے لیے کیا پیغام؟ میں یہ بہار کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور بہار سے جو جڑی ہوئی ریاستیں ان سے بھی، میں ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں سہولت کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ، تو اپنے بچے کو یہاں ایڈمیشن کرواویں۔ باقی اسکرین پر جو مدرسے کا نمبر ہے وہ دیا گیا ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں، سمپرک کر سکتے ہیں، اور مدرسہ کے بارے میں اور زیادہ جانکاری جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ تو باقی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔